نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ آئیے تقریر کا آغاز قرآن مجید کی آیت کریمہ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ جو جانور ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ دریا ہمارے لیے ہیں، یہ جانور ہمارے لیے ہیں، یہ حیوانات ہمارے لیے ہیں، نباتات ہمارے لیے ہیں، جمادات ہمارے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو زمین میں جو کچھ بنایا ہے اس کا مقصد معلوم ہو گیا۔ مقصد کیا ہے؟ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت انسان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ انسان اس دنیا میں کیسے آیا، کیسے وہ اس دنیا کے اندر موجود ہوا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے۔ تو اللہ رب العزت کلیئر بات بیان فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ایک مرد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ عورت کون ہیں؟ بی بی حوا علیہ السلام۔ تو حوا اور آدم، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیدا فرمایا۔ یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی۔ اب اس میں انسانیت کی شان بیان کی گئی ہے۔ کیا کہ انسان کو اللہ نے جانور کے ذریعے سے پیدا نہیں فرمایا۔ ہم بندر سے انسان نہیں بنے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ پہلے بندر تھا، اب اس کے بعد وہ انسان بن گیا۔ نہیں، بندر سے بندر، کتے سے کتا، گدھے سے گدھا، انسان سے انسان۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے ذریعے انسان کو پیدا فرمایا۔ لیکن سب سے پہلے کون سے انسان؟ مردوں میں آدم علیہ السلام اور حوا عورتوں میں۔ تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور انہیں شاخیں اور قبیلے اس میں کیا۔ کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، آپس میں تم لوگ پہچان رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے بنایا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو باپ کے باپ ہے دادا، دادی، چاچا، چاچی، پھوپھا، پھوپھی، یہ خاندان ہے۔ ماں کے ذریعے ماں، نانا، نانی،
ماموں مامی خالو خالہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے خاندان کو اس دنیا میں موجود فرمایا ہے، اکیلا چھوڑا نہیں اللہ ہم کو۔ اکیلی ایک زندگی گزار کر دیکھو، یہ جو دادا دادی یا نانا نانی یا کبھی کبھی باپ بھی بول دیتا کیا بچے جی شیطان بچے یہ لے جاؤ نانی گھر میں چھوڑ گو، بڑا تنگ کرتے ہیں، یہ ایک جگہ بیٹھنے کا دیکھو پٹا ہے اسے لے جاؤ پہلے لے جاؤ چھوڑ گو نانی کے گھر میں یا دادی گھر میں چھوڑ گو، بڑا بیزار کرتا ہے، بھاگ رہے ایسے لے جاؤ چھوڑ گو آیا دے۔ یہ ایک دن گزرتا نہیں جی بچہ بلا لے گاؤ نا، تم اتنا جی بولے بچے شیطان بچے ہنگامہ کرتے ہیں، ناک میں دم کرتے ہیں، سونے دیتے ہیں، بولا برابری چھے گھر دیکھو کیسا اجاڑ قبرستان دکھتا، دیکھو بچوں سے جی گھر جا بلا لے کو آ جا۔ تو انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، کبھی کبھی گھر سے بیزار ہو کر ٹینشن پریشان ہو کر بنگلور کو نکل جاتے ہیں، اوٹی کو نکل جاتے ہیں اکیلے 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن، پھر اس کے بعد گھر کی یاد آ جاتی، بیوی کی یاد آتی، بچوں کی یاد آتی، اپنے گھر کی یاد آتی، اپنے رشتہ داروں کی یاد آتی، واپس اپنے خاندان میں لوٹ آتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اکیلا چند گھنٹے رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ اکیلا چند گھنٹے رہنا پر مجبور ہو جاتا ہے، اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے بلانا پڑتا ہے، ضرورت آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قبیلے تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، یہ خاندان، یہ رشتہ دار، یہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ آپس میں پہچان رکھنے کے لیے، نہ کہ تم اپنے قبیلے پر فخر کرو، اپنے خاندان پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے دادا پر فخر کرے اور دوسرے کے دادا کو آخر سمجھے، میرے دادا کون معلوم؟ کلیکٹر انہوں، تیرے دادا چپل سے لگے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبیلے میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں فخر کرنے کے لیے نہیں، اس پر شانداری کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری آپس میں پہچان رکھنے کے لیے، ورنہ اکیلی زندگی تم بیزار ہو جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو آدم علیہ السلام خوش ہو گئے، جنت میں پھرتے رہے، لیکن کب تک پھریں گے؟ کوئی تو ہونا ہمارے سے بات کرنے والا، کس سے بات کریں گے؟ اس کے بعد اللہ سے کہنے لگے ہے اللہ اکیلا تو مجھے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے، ان کی خواہش کے لیے، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس لیے اللہ نے ان کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ تو تنہا انسان رہ نہیں سکتا، اور قبیلے پر فخر بھی کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے انداز میں بیان فرما رہا ہے، قبائل اپنے قبیلے پر، یہ آج کے دور میں آج بھی ہے، اور 1400 سال پہلے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی قبیلوں پر فخر کیا جاتا تھا، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں اس قبیلے والے سے نہیں ملوں گا۔ قبیلے کے درمیان میں جنگ ہو جاتی تھی، سالوں سالوں جنگ چلتی تھی، یہ قبیلے پر فخر کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے انداز میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، یہ ایک مرد ایک عورت سے، اور تمہارے لیے قبیلے بنائے تھا کہ تم پہچان رکھے، قبیلے پر فخر مت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس کا مقام بلند ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے، عزت دار وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، جو زیادہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جو زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک تم فلاں خاندان کے ہو، فلاں خاندان کے ہو، اس میں تمہاری عزت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس عزت دار وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ یہ آیت کا شان نزول بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حبشی غلام کالا اور اتنا خوبصورت بھی نہیں، غلام وہ بھی، آقا بھی نہیں، مالدار بھی نہیں، دولت مند بھی نہیں، امیر بھی نہیں،
غلام کو بیچا جا رہا تھا مدینے کے بازار میں. تو اس غلام نے کہا کہ جو مجھے خریدنا چاہتے ہیں خرید لو، لیکن ایک شرط پر مجھے خریدنا. غلام دیکھو کس انداز سے بیان کر رہا ہے. غلام اس زمانے میں غلام وہ ہوتا ہے کہ اگر آقا اس کا سڑک پر اسے لڑا بھی دے، دھوپ میں پڑا بھی دے، کھانا بھی نہ دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے جب تک اسے موت نہ آ جائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم کو معلوم ہے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے. وہ جو حبشی غلام تھا اس نے کہا کہ جو مجھے خریدنا چاہے خریدو، لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا موقع دے دینا. دیکھو ایک حبشی غلام کے اندر کیسی محبت ہے، نماز کی محبت اور امام الانبیاء کی محبت. یہ شرط ہے. تو اتنے میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور خرید لیتے ہیں اور ان کو موقع دے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبشی غلام ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی عبادت کی محبت ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو عزت عطا فرمایا ہے. جیسی نیت ویسی برکت. نیت اس کی کیا تھی کہ تم کتنی محنت مجھ سے لینا چاہتے لے لو، کتنی خدمت کرانا چاہتے کروا لو، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کے موقع عطا فرمانا. تو اسی نیت پر اسے برکت بھی دی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور کوئی یہ نہ کہہ دے بھائی انہوں بہت گورے، بھائی انہوں بہت خوبصورت، بھائی انہوں اعلیٰ درجے کے، بھائی ان کے پاس کتنی دولت، کتنا مال ہے. انہوں بھائی بڑے آدمی، بھائی کار میں آتے، بھائی بڑے آدمی، کیا پیسہ ہے معلوم ان کے پاس، کتنے گھراں ہیں ان کے پاس معلوم. انہیں کیا بھائی کچھ بھی نہیں ہے. سائیکل میں آتا بھائی، بائک میں آتا بھائی، اسے کیا ہے. وہ کار میں آتے ہیں بھائی، یہ سامنے سے کار پیچھے سے کار ان کی سیکیورٹی کے واسطے. یہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے. انسان ایک دوسرے انسان کا مقام اس انداز سے رکھتا ہے کہ تو کالا، انہیں گورا، کیا گورا بھائی، انہیں کیا گورا. ہمارے نوجوان لڑکی بھی بولتے نہیں شادی کرا تو گوری لڑکی سے شادی کرنا، مالدار رہنا، باپ کروڑ پتی رہنا، جہیز میں کار لینا، 100 سورن مال لینا، کئی کو بیٹھ کو کھانے کے واسطے. کہ کمانے کی خواہشت نہیں ہے کیا؟ محنت کرنے کی خواہشت نہیں ہے کیا؟ بیٹھ کو کھانے کے واسطے کیا؟ اتنے بوڑھے ہو گئے تمہیں؟ نہیں اپائش کی تمہیں بیٹھ کو کھانے کے واسطے. ایک نوجوان، اسی طرح نوجوان لڑکیوں کی بھی یہ تمنا ہوتی کہ میرا نوشو ہمارے خاندان میں کون دیکھے تھی بولنا کیا نصیب کریمہ، کتنا خوبصورت ہے تیرا نوشو. یہ نہیں، انہوں اپنے واسطے شادی نہیں کرتے، خاندان والے تعریف کرنا اس کی وجہ سے شادی کرتے. انہیں کہا آدمی اپنے شوہر کو ساتھ لے کو گئے بولے تو فرینڈ سرکل ریلیٹیوز کے اندر تعریف کرنا، کیا تیرا نوشو ہے، کیا تیرا نوشو ہے، یہ تعریف کرنا. یعنی انہوں اپنی زندگی گزارنے کی خواہش نہیں. میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، میرے بچوں سے محبت کرے، میرے خاندان سے محبت کرے، عزت دار شوہر مجھے ملے، دیندار مجھے ملے، اس کی تمنا نہیں. میرے فرینڈس میں بولنا، فون کر کو بولنا، اتنے فیس بک میں الگ، میرے شوہر کو دیکھو، میرے شوہر کو دیکھو، ساتھ میں کھڑے کو فوٹو بھیج کو نو. انہیں وہاں سے لائکس کتنے بھائی 3000 لائک مجھے ملے سو، مجھے تجھے 3000 مجھے 5000 لائک. کہاں تھے نوشو کو بتا؟ ہاں انہیں بھی خوبصورت ہے سچ ہے. انہیں لائکس ہونے کے لیے آج کل جو چل رہا ہے، کیونکہ میرا عنوان جو دیا گیا ہے دین محمدی اور آج کے مسلمان، عنوان یہی دیا گیا. اسی عنوان پر ہی آپ آخر تک میری تقریر سنیں گے. اور کل میری تقریر ہے انشاءاللہ، کل بھی تقریر ہے میری. وہ تقریر جو ہوگی قیامت کا دن اور شفاعت مصطفیٰ. اب آج تک آپ سنتے رہیں گے صرف شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، لیکن ایسا نہیں ہے. قیامت کا دن بھی معلوم ہونا اور شفاعت مصطفیٰ بھی معلوم ہونا. کیونکہ پیاسا جب تک پیاس کی شدت میں اسے اس کا احساس نہ ہو
تو اسے پانی کا مقام نہیں معلوم ہوگا۔ بھوک لگنے پر بھوک کی شدت کا اسے احساس ہو۔ بھوک کب معلوم ہوتی ہے؟ معلوم جب کھانا سامنے نہیں رہتا، تڑپتا بھوک کے واسطے، تڑپتا بھوک کے واسطے۔ جیسا کہ روزے دار 5 بجے 5:30 بجے پریشان ہو جاتا پیاس کی شدت میں۔ میں ان کے لیے بولتا ہوں جو محنت کرتے ہیں، سحری کر لے کو عصر تک سو کو اٹھنا نا، اس کے بارے میں بولتا نہیں۔ سحری کر کو سویا سو انہیں عصر کو 5 بجے اٹھ کو پوچھتا کیا بھاگ گا نہیں روزہ؟ بیوی ٹینشن میں آ جاتی، سو کو اٹھ جا کو بھاگ گا، گھر میں پکاؤ، بجی پڑھاؤ، یہ بونڈے پکاؤ، اڑے پکاؤ، گنجی بناؤ، گھر پاک کرو، بچہ کو اسکول کو بھیجو، یونیفارم تیار کرو، سب ہمیں کرنا۔ سحر کو سوئے 5 بجے اٹھ کو بولتے آج کا روزہ بھاگ گا بھائی۔ مسجد میں جا کے افطاری کرتے خود دوست کو بولتا کیا بھاگ گا نا، کہ کہاں گیا تو؟ سو کو اٹھاتا میں، سویا تو بھاگیں گا، سوچا اب بھی سو جا، رات بھاگیں گے دیکھتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں نہیں بولتا ہوں جو روزے دار محنت و مشقت کرتا، نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، روڈ پر چپل بیچتا ہے، روڈ پر کھڑے ہو کر کرچیف کپڑے کے دکان ڈال کر روڈ میں بزنس کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، یہاں سے مال لے جا کر دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ اس سے پوچھو افطاری کے وقت پر بھائی تیری حالت کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ ایک قطرہ پانی اگر پی لوں تو کافی ہے میرے لیے، اتنی پیاس، اتنی پیاس، اتنی پیاس۔ اس سے پوچھو کہ پانی کا مقام کیا ہے۔ بھوک کی شدت میں رہنے والے سے پوچھو کھانے کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے عنوان دیا گیا کہ قیامت کا دن کیا ہوگا، اس میں شفاعت کا مقام کیا ہوگا۔ شفاعت کا مقام جاننے کے لیے قیامت کے دن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو یہ کل ہے انشاءاللہ۔ آج ہم سنیں گے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر اپنی امت تک پہنچائے ہیں، اس دین کے بارے میں آج کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور آج کے مسلمان کی طرز زندگی کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے۔ یہی اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت رکھنے والا عزت دار ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ رنگ روپ رکھنے والا، اور اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کی شاہی لباس کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا عزت دار رہے گا، یہ بہت بڑا دولت مند رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے۔ تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے، تمہارے دلوں کے اندر دین کی محبت کتنی ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری عبادت کو دیکھتا ہے، دن کی عبادتوں کو دیکھتا ہے۔ رات میں بہت سے ایسے اللہ والے ہیں جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگتے ہیں، وظیفوں میں لگتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں رکھتے ہیں، درود و سلام میں رہتے ہیں۔ رات کے وقت سب سوتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، پھر کیا دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ کیوں میں نے کہا کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بغض رکھنا، عناد رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر جلنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حسد کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برباد کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جادو کے ذریعے سے برباد کرنا۔ بھائی بازو دکان کھول لیا، ہمارا مسلمان بھائی اتنا چلائیں گے؟ نہیں، میرا کہ بزنس چلنا، فوراً گیا کسی مشائخ کے پاس، کسی عامل کے پاس گیا، جا کر کہا کہ اس کا دکان برباد کرو۔ یہ مسلمان انسان تو چھوڑو، مسلمان اپنے دلوں کے اندر یہ بغض عناد رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، تم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی ہو۔
دونوں بھائیوں کے درمیان کے اندر تمہارا جھگڑا کیوں چل رہا ہے؟ کس لیے چل رہا ہے؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے جنت کے لیے، روزہ رکھتا ہے جنت کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے جنت کے لیے، حج کرتا ہے جنت کے لیے، دین کے راستے پر چلتا ہے جنت کے لیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے جنت کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے جنت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، صحیح مومن بنو، صحیح ایمان والے بنو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہیں وہی دل سے بھی سچ مانو۔ لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل بھی کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، دل سے بھی اقرار ہے نا، یہ یقین دل سے بھی ہونا چاہیے، دل بھی تمہارا سچ کہنا، ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مجھے عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مجھے ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مجھے حفاظت کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مجھے کھلانے پلانے والا نہیں۔ یہ عقیدہ زبان سے نہیں، دل سے ہونا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، میرا رزق کوئی روک نہیں سکتا، بعض وقت دکان ڈالتا ہے تو دکان ڈالنے دو، میرا رزق اللہ مجھے پہنچانا ہے تو برابر پہنچا کر رہے گا۔ لاکھ دکان ڈالنے دو، انہیں کتنا بڑا دکان ڈالتا ہے ڈالنے دو، میری اتنی حیثیت ہے کہ میں اتنا دکان ڈالا ہوں، مجھے اللہ پہنچائے گا۔ کیسا میں تمہارا یقین ہے؟ ارے زمین کو جو کھودو، پتھروں کو اندر سے نکالو، وہاں دیکھو کیڑے، ان کیڑے کی زبان پر اللہ رزق پہنچا سکتا ہے تو زمین پر رہنے والے انسان کو اللہ رزق نہیں دے سکتا۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، توکلت علی اللہ، اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ یہ زبان سے بولنا نہیں، دل سے بھی بولنا، یہ دل میں بھی خیال رہنا، میں محمدی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں، میں ان کا امتی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی ہوں، مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی دعا ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور اپنی امت کے لیے رو رو کر ساری رات کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، ان کی دعا میرے لیے بس ہے، وہ پیارے نبی، پیاری دعا ہے ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی ماننا، دل میں بھی یہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کب؟ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سچی محبت اگر کرے گا تو وہی مومن ہے، وہی سچا مومن ہے۔ لاکھ اللہ کے دربار میں اگر سجدہ کرتے پیشانی پر تم اگر 2 روپے کا سکہ بٹھا لو، اگر دل کے اندر تم کسی مسلمان کا بغض رکھتے ہو، اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے مومن بھائی کی اگر تمہیں برائی کرتے ہیں، مومن بھائی کو برباد کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو، لاکھ تم رمضان کے روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ تمہارا دل پاک نہیں ہے۔ جس کا دل پاک نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو فرمایا حدیث کو کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل پاک نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کے پاس، اے اللہ تو مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے، اللہ مجھے وہ دے، اللہ مجھے یہ دے، یہ دعا کرتے ہو، آخر میں یہ بھی دعا کرو اے اللہ تیرے تمام بندوں کو بھی عطا فرما۔ یہ کبھی ہم دعا کرے ہیں؟ اے اللہ تیرے نبی کی ساری امت کو حفاظت عطا فرما، یہ کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ نہیں، صرف اپنے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہی ہم دعا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے ایسی دعا کی ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، تمام مومنوں کو حساب کا دن سے حفاظت فرما، ہم نے کبھی ایسی دعا کی ہے؟
یہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے اس وقت تک کہ جب تک تم مومن نہ بنو، اور تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے سچی محبت نہ کرو۔ اب حضور اس کا راستہ دکھا رہے ہیں، سچی محبت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ آپس میں سلام عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اسی مد نظر پر قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو، اور ردوها، اس سے اگر وہی جواب دینا چاہتے تو وہی جواب دے دو۔ کسی مسلمان نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں وعلیکم السلام بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو وعلیکم السلام بھی بول سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن ہمارے میں ایک کمی پیشی ہے۔ کیا کمی پیشی بولے تو سامنے کون تھی، ہم نے سلام کرا، بولا السلام علیکم، دیکھے گا سلام کرا دیکھ مجھے نہیں۔ یہ ایک شیطان جو ہمارے اندر ہے، دیکھیں یہ شیطان سے بڑا ایک شیطان ہمارے اندر ہے، وہ کون بولے تو نفسانی خواہشات، یہ نفس، یہ اکڑ تکبری ہمارے اندر ہی چھو۔ کیونکہ ایک صاحب اسے پوچھے حضرت رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہو جاتے کہتے نا، پھر کی نہیں روزہ رکھتا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہو جاتے کہتے نا، پھر کی نہیں جھوٹ بولتا؟ پھر وہ گناہ جو دوسرے مہینے میں کرتا ہے وہ گناہ اب بھی کرتا ہے، دیکھو جھوٹ بولتا ہے، دیکھو نا۔ تو میں نے اس سے کہا شیطان تو بند ہو جاتا ہے مگر اندر تمہارے اندر ایک شیطان ہے، وہ ہے نفسانی خواہشات، تکبر، میں دیکھ لیں گے۔ دیکھ اب میں گیا تو انہیں سلام کریں گے، دیکھ السلام علیکم، ہاں وعلیکم السلام، دیکھ لیں گے۔ دیکھ یہ ہمارے میں غلط فہمی میں اسے آج یہ کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس کی۔ کوئی ہمیں سلام کرتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں بولے تو ہم نہ انہیں سلام کرتا نہیں، ہمیں بڑے آدمی ہو گئے، ہم نہ کوئی سلام کرا تو ہمیں بڑے آدمی ہو گئے سمجھ گئے۔ غلط ہے یہ، غلط ہے یہ۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، یہ صحیح، لیکن یہ بھی غور سے سنو، سلام جو کرتا ہے وہ بڑا ہے جواب دینے والے سے، جو سلام کرتا ہے وہ بڑا ہے، اس کا مقام بڑا ہے جواب دینے والے سے۔ آپ پوچھو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام میں جو جلدی کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جواب دینے والا قریب ہوتا ہے، کیونکہ سلام کرنے کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور جواب دینے والا مجبور ہو جاتا ہے، اسی لیے جواب دینے پر واجب بتایا گیا ہے اور سلام کرنے پر سنت بتائی گئی ہے۔ یہ سنت ادا کر رہا ہے، السلام علیکم، سلام میں جلدی کر رہا ہے، سامنے والا دکھتا ہے، مسلمان دکھتا ہے، السلام علیکم، اب اس پر واجب ہو گیا، جواب نہیں دیا تو گنہگار انہیں جواب دینا واجب ہے اس کے اوپر، وعلیکم السلام۔ تو سلام کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں جلدی کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے سلام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کس کے قریب؟ اللہ کے قریب۔ اور سلام کتنی پیاری چیز ہے، ایک دعا ہے، وہ دعا، السلام قبل الکلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث۔ کلام کرنے سے پہلے سلام کرو، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب دیکھتا ہے سلام کرو، یہ دین ہے ہمارا، یہ محبت ہے ہماری۔ بھائی مجھے انہیں پسند نہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا ہے تو حضور نے فرمایا سلام کر، تو سلام کر، وہ سلام کا جواب دے گا، پھر تو سلام کر، وہ سلام کا جواب دے گا، پھر تو سلام کر، وہ سلام کا جواب دیکھ، اس سلامتی کی وجہ سے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، تم دونوں کے اندر دوستی بڑھ جائے گی۔ ایک سلام ہے، دعا ہے، اور مفت میں نیکیاں ہیں۔ السلام علیکم حضور نے فرمایا 10 نیکیاں، ورحمت اللہ حضور نے فرمایا 20 نیکیاں، وبرکاتہ حضور نے فرمایا 30 نیکیاں۔
مفت میں پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ کل معلوم ہوگا کہ ایک ایک نیکی کو اللہ کا بندہ قیامت میں کیسے تڑپے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہم کل آپ کو سنائیں گے۔ 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں پڑ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیکی، 30 نیکی بہت بڑی چیز ہے، ایک نیکی دنیا کی ساری نعمتوں کے برابر نہیں۔ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی ہم کرنے پر جو ہمیں اجر دیتا ہے ساری دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے، ایک نیکی۔ اب 30 نیکیاں ہم کو ملتے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بس میں جا رہے ہیں، مسلمان کو دیکھے السلام علیکم، کافر دیکھیں گا، ہندو دیکھیں گا، کرسچن دیکھیں گا، انہیں وہاں سے سلام کرا، انہیں یہاں سے جواب دیا۔ راستے میں جا رہے ہیں، مسلمان ملا، السلام علیکم۔ سگنل میں کھڑے ہیں، مسلمان کو دیکھے السلام علیکم۔ دکان میں کھڑے ہیں، السلام علیکم۔ ہوٹل میں گئے، مسلمان کو دیکھے السلام علیکم۔ بس اسٹینڈ میں کھڑے ہیں، مسلمان کو دیکھے السلام علیکم۔ دین کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، حقیقت دین کی تبلیغ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر جو سلام کرتا ہے اس میں کافروں پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ کافر ہم دیکھ کو بولتا، ہندو دیکھ کو بولتا السلام علیکم بھائی بولتا، انہیں ہم نے دیکھ کو بولتا، کافر کو ہمیں سلام نہیں کرنا، لیکن کافر سلام کرا تو اس کا جواب دینا، یہ ہے قانون۔ کافر اگر تم کو بول دیا دیکھ کر السلام علیکم بھائی کو بولا تو حضور فرماتے اسے جواب دو وعلیکہ، وعلیکہ السلام نہیں، سلام کٹ کرو، وعلیکہ۔ کیوں؟ جیسے انداز میں تو سلام کیا وہ تیرے اوپر، تو مذاق میں اگر مجھے سلام کرا وہ تیرے اوپر، تو دل لگی میں سلام کرا تیرے اوپر، اگر تو مجھے مسلمان سمجھ کر سلام کرا تیرے اوپر۔ کیا مطلب؟ تو مجھے مسلمان سمجھ کر سلام کیا ہے، تجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بنا دے، تو بھی مسلمان ہو جا، کیونکہ سلام ہے۔ اور سلام کس کا نام ہے؟ اس کا نام ہے، اللہ کا نام سلام ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے سلام، سلام سلامتی رکھنے والا، اس سے بڑھ کے سلامتی دینے والا کون ہے؟ ذرا آپ جا کر دیکھ لیں، رائے پیٹا ہاسپٹل کے اندر جا کر دیکھ لیں، جی ایچ میں جا کر دیکھ لیں، اسٹینلی ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں، کے ایم سی ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں۔ میں گیا، ایک ماں صاحبہ مومنہ کی وفات پر، موت پر خبر سن کر، جو ہمارے قریب تھے، مومنہ کی موت کی خبر سن کر فوراً جی ایچ کے اندر داخل ہوا۔ جس حال میں، جس روم میں ان کو رکھا گیا تھا، بڑا حال، اس میں کئی بیڈ ہیں، کئی پیشنٹس ہیں، اس میں جب داخل ہوا تو پورے پیشنٹ، ادھر 10 پیشنٹ ہیں، ادھر 10 پیشنٹ ہیں، ادھر 15 پیشنٹ ہیں، ادھر 20 پیشنٹ ہیں، تمام پیشنٹ وہاں کے روم کا یہ ہے کہ سب کو سانس لینے کا پرابلم، یہ سانس جو لیتے نا یہ پرابلم ان کو، اس میں نکپڑی میں 2 نالیاں اندر، کسی کو منہ سے سانس لینا، کسی کو یہاں پہ ہورس ڈال کر یہاں سے سانس لینا، اتنی بڑی نالی ادھر۔ اب لینے کا طریقہ بھی دیکھو، یہ ایک دور ہے تو پروانی، اتنے بیڈ، اس پر اتنے پیشنٹ، اور ویٹنگ میں ہی پیشنٹ، بیڈ نہیں بول کو۔ اب سانس لینے والا کیسا لے رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ گھوں پڑ گیا ہے، منہ سے لینے والا، یہ ایسی ہے، یہاں پہ ہے، یہاں دیا ہے۔ بعض جو ان کے رشتہ دار ہیں اسے دیکھ لے کو بیٹھے، انہیں سانس لیتا سے، جو لی جا رہی ہے اسے آکسیجن بولتے ہیں، جو چھوڑ دی جا رہی ہے اسے کاربن ڈائی آکسائڈ بولتے ہیں۔ یہ آکسیجن چڑھا رہے ہیں اسے تاکہ وہ زندہ رہے، اسے سانس ملتی رہے،
تو انسان، ڈاکٹر بھی انسان اتنا ہو، ایک انسان اس کے لیے آکسیجن کی پائپ نالی دے کر اسے چڑھا رہا ہے سانس، اب وہ سانس لے رہا ہے، وہ منظر دیکھو، اللہ یاد آئے گا، اللہ یاد آئے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو اے مسلمان۔ ہم کتنی مرتبہ چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے اٹھتے بیٹھتے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ بیان سن رہے ہیں، ذرا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں بول کو؟ میں بات کر رہا ہوں، مجھے محسوس نہیں ہو رہا، لیکن میں سانس لے رہا ہوں، سانس چھوڑ رہا ہوں۔ آپ بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں۔ بغیر سانس لیے بغیر سانس چھوڑے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ذرہ بتا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ آپ کو ذرہ برابر بھی اللہ محسوس کرنے کے لیے دے رہا ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، چھوڑ رہے نہیں، کھانا کھا رہے ہیں مگر سانس لے رہے ہیں، سو رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، بیت الخلاء میں سانس لے رہے ہیں، عبادت میں ہیں سانس لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آکسیجن جو دنیا کا بنایا ہوا ہے اس سے بہتر اللہ اس کی قدرت سے ہمیں سانس لینے والا بنایا ہے۔ کتنا شکر ادا کرو، تیرا شکر ادا کر سکے کیا زبان میں بھلا اتنی طاقت کہاں، اس کا کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے۔ کیوں؟ وہ سلام ہے، اسی کی دی ہوئی سلامتی سے آج ہم سانس لے رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی سلامتی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کافر کو کافر چھوڑو، اس کا عقیدہ برا ہے، مسلمان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی سلامتی سے میں جی رہا ہوں تو اللہ کا حکم میں ماننا نہیں ماننا، اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں پر مجھے چلنا ہے نہیں چلنا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرو، سلامتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ ہمیں کبھی بھی گھر میں جاتے وقت سلام کریں ہی، بل مارتے یا نہیں تو دستک دیتے، دروازہ کھولتے، ٹھیک ہے اتنا لیٹ ہے کھول لیں، کیا کر لے گو تھی یا جلدی کھول لے تو کیا پکائی نہیں پکائی، کیا کرتا پٹا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہی ہماری گفتگو، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو کیوں بولتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، جبکہ برکت اللہ تیرے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ برکت تیرے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو امتی پوچھتا ہے میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول، پھر دیکھ اللہ کی سلامتی تجھ پر کتنی اترتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت السلام علیکم، یہ ہے بچے اسکول کو جاتے ہیں، وہ دور اور تھا، بچے اسکول کو جاتے وقت امی السلام علیکم، ابا السلام علیکم، دادا السلام علیکم، آج بائے ٹاٹا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلائنگ کی سکھا دلیں گے آج، کر بیٹھا ماموں کو کر ایسا، ابا کو کر، یہ بچوں کو آج۔ اب انہیں بڑی ہو کیا کرتی، بازو گھر والے کو بولتی کرتی ہے، میری بیٹی غلط راستے پر جاتی، سکھائے سے کون بچپن بتی مت نا، ابا کو کر، اماں کو کر، بھائی کو کر، دادا کو کر، دادی کو کر، ویسے دادی بڑوں کو دادا کچھ کریں گے کہ منجے نہیں کریں گے کیوں کرتی ہے، سکھائے سے کون تمہیں نا۔ اب بڑی ہونے کے بعد اب کہیں کو بولتے ہیں کرتی بول کو، سکھائے سے تمہیں اچھی، یہ حالت ہماری۔ سلام علیکم، اسکول کو نکلتے وقت بچے سلام کر کو جاؤ، یہ نہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ ڈانس کر، ہماری بچی دیکھو حضرت کیسا ڈانس کرتی دیکھو۔ ایک دور تھا جب مہمان گھر میں آتے تو اپنے بچے کو لاؤ کھڑا دے، میں بولتا ہوں بڑی بچی نہیں، چھوٹی بچی 5 سال 6 سال، بچی قل اللہ احد کا سورہ پڑھ، بچی 5 کلمے پڑھ۔ ایک دور، آج کے دور میں ہماری بچی بلٹ کا گانا ڈالے تو کیا ڈانس کرتی ہے معلوم، وہ گانا ڈالے تو کیا ڈانس کرتی ہے معلوم۔ بیٹے بیٹے کمبر ہلا کو بتا، بول کو انہوں ہلتے انہوں، اماں جان، اماں ہل کو بتاتی، بیٹے ہل کو بتا،
ایسا نہیں، ایسا، ہاں ویسا نہیں، ویسا، ہاں۔ اب بڑی ہونے کے بعد کیا کرتی ہیں، کسی اور کے گھر میں ولیمے میں کسی میں جاؤ ڈانس کرتی، کیا میری بچی ڈانس کرتی نا، بچپن میں ڈانس کرا ایسے کون ہے؟ جو کرے وہی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ بچپن میں ہی بچوں کے دماغ کے اندر دین کی محبت ڈال دیتے، بڑی ہو کر آپ کی بچی حافظ قرآن بن جاتی، آپ کی بچی دوسروں کو دین سکھانے والی بن جاتی۔ لیکن آج فیشن کا زمانہ ہے، فیشن کا زمانہ ہے۔ یہ اسی مسجد میں گزشتہ سال بھی یہ جملہ بولا تھا میں، مائی لائف از مائی اوپینین، میری زندگی میری خواہش، میں میری زندگی میں کیسی بھی گزاروں گی، بولنے والی مسلمان۔ وجہ کیا؟ برقع اوڑھو۔ اس عورت سے کہا گیا برقع اوڑھ۔ پاکستان کے چینل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ناچنے والی سے کہا گیا کہ تو برقع اوڑھ۔ ایک مفتی صاحب نے کہا تو مفتی صاحب کو پلٹا کر بولتی ہے میری لائف میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، تم ہوتے کون مجھے آ کر برقع اوڑھو بولنے والے؟ اس کا بول برابر ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اسے بچپن میں جوانی پر اگر اسے مار کر اسے برقع پہناتے تو آج وہ مفتی صاحب کو نہیں بولتے۔ یہی چل رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کالج کو نکلتے وقت، نوکری کو نکلتے وقت یا گھر کو آتے وقت کیا با کرتا ہے تو کیا کر لگا ہے؟ سیدھا گھر میں گھستا ہے، سلام کر، سلام کر کو آ۔ تو ہم اپنے بچوں کو ہم سلام کا طریقہ نہیں سکھاتے ہیں، اس وجہ سے آج ہمارا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی محبت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی سیکھے تو دوسروں کو سکھائیں گے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، میرے مدرسے میں جو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بولتا ہوں۔ بچے مدرسے کو برابر نہیں آئے کوارٹرلی ایگزام میں، کیا پوچھے؟ ٹیوشن حضرت 2 گھنٹے کر دلی ٹیوشن، اس میں ایک وارم رضا دے دلو بچوں کو، بڑی آسان کے ساتھ، بڑی آسانی جواب۔ بچہ ایک 5-10 دن نہیں آئیں گا، ٹیوشن ایگزام چلتا ہے، اس میں 10 دن کے بعد آئیں گا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا آپ کا بچہ موبائل نہیں دیکھتا؟ کیا آپ کا بچہ اسٹیٹس نہیں بھیجتا؟ کیا آپ کا بچہ اسپورٹس نہیں دیکھتا؟ کیا آپ کا بچہ ٹی وی نہیں دیکھتا؟ کیا آپ کا بچہ کھاتا پیتا نہیں؟ کیا آپ کا بچہ سوتا نہیں؟ کیا آپ کا بچہ آپ سے گفتگو نہیں کرتا؟ ہاں کرتا ہے، ٹیوشن بھی جاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی ٹیوشن جاتا ہے، تو آدھا گھنٹہ مدرسے میں بھیج کر قرآن پڑھنے میں کیا اتنا پرابلم؟ مدرسے میں پیٹ دکھا کر قرآن کو آپ اسکول کی پڑھائی پڑھا رہے ہیں۔ آج اسکول کی پڑھائی امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسکول کی پڑھائی مت پڑھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی محبت آج ہمارے بچوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں ہے۔ بولنے والا بچہ نہیں، مدرسے کا بچہ آپ کو نہیں بولتا حضرت میں 10 دن نہیں آؤں گا بول کو، ماں فون کر کے بولتی ہے، کبھی باپ فون کر کے بولتا ہے حضرت بچہ 10 دن نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی؟ ٹیوشن ہے۔ ارے ٹیوشن رہنے دو، آدھا گھنٹہ پڑھنے کو جاؤ، بولو نہیں حضرت وہ زیادہ پڑھی ہو، نہیں ہوں گا، وہ سب نہیں ہوں گا۔ تمہیں قرآن کو پیٹ دکھاتے حضرت یہ سب باتیں کرے تو میں دوسرے مدرسے میں جمع لیتا ہوں۔ یہ ہے، یاد رکھو، ڈگری کتنی ہونا لے لو، اگر ماں باپ اگر باپ اپنے بچے کو قرآن نہ پڑھائے تو اس کا باپ ہونا بیکار ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بول رہا ہوں، جتنی ڈگری آپ لینا چاہتے لے لو، بنا لو اپنے بچے کو MBBS بناؤ، MPhil PhD ڈاکٹر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، جج بناؤ، کیا بناتے بناؤ، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے IAS آفیسر رہے، ہمارے بچے پولیس میں رہے، ہمارے بچے جج رہے، ہمارے بچے ایڈوکیٹ رہے، ہمارے بچے ڈاکٹرز بنے، ہمارے بچے انجینئر بنے، ہمیں خوشی کی بات ہے رہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم قرآن سکھائیں، قرآن سکھانا ہمارے بچوں کو۔ لیکن آج وہ نہیں ہے، ڈگری کے پیچھے، اسکول کے پیچھے آج ہم نکلے ہیں۔ اور اسی طرح آج ہماری حالت نماز کی بھی ہے۔
مسجدیں بڑی بڑی تعمیر، مسجد میں صرف 2 صف 3 صف۔ نماز سے کہتا ہے ایک مسلمان مجھے کام ہے، نماز بعد میں، ایسا نہیں بولنا، کام سے بولنا مجھے نماز پڑھنا ہے، کام بعد میں، تب جا کر ہمارے کمائی میں برکت آئے گی۔ الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، لیکن ہماری یہ حالت نہیں ہے، یہ ہمارا حالت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیارا دین ہے، اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ آج ہمارے اندر نماز کی اہمیت کہاں ہے؟ بالکل ہمارے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ صحابہ والی زندگی دیکھو، بیپار کرتے رہتے، اذان کی آواز سنتی چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں، ہمارے ساز و سامان کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ یہ عقیدہ صحابہ کے اندر تھا۔ جنگ کے میدان میں حضور نماز کو نہیں چھوڑے، بیابان میں حضور نماز کو نہیں چھوڑے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے نماز۔ لیکن آج ہماری کانوں میں اذان برابر سنے آتی ہے، گاڑی کھڑا کو سنس سے اذان کا جواب پورا دے دل کو گاڑی الگ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں رہنے والا یہیں نماز پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں رہنے والا ہو سکتا ہے وہ بڑی مسجد جگہ 2 بجے نماز پڑھ سکتا ہے، 1 بجے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی مسجد کے سامنے کھڑا ہے، نماز ہو رہی ہے، انہیں نماز نہیں پڑھا، ہم کسی کو نہیں بول سکتے۔ ہو سکتا وہ ہم سے پہلے نماز پڑھ کے آ گئے ہوں گے، ہم کسی پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتے، کسی کو بول بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا وہ گھر میں نماز پڑھ کے آئے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا کہیں نکاح میں گئے ہوں گے، وہاں پر ایک کمرے کے اندر لوگ بولے رہیں گے نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھ کے دعوت کھا کے آئے ہوئے ہوں گے، مسجد کے بازو کھڑ کے چائے کی دکان میں چائے پیتے ہوں گے، بھائی یہ نماز ہو رہی ہے، مسلمان وہاں چائے پی رہا ہے، ہم کسی کو بول نہیں سکتے کوئی نماز پڑھا نہیں پڑھا، بس اس کا دل جانتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ انہیں اللہ کو بتایا تو بس، ہم لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو بتانے کے لیے لوگ مجھے محلے میں آ کر مجھے مصلی بولے، مجھے مسجد میں مجھے مصلی بولے، اس وجہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھے تو بس ہے، نماز ہی نہیں پوری عبادت اللہ کے لیے پڑھے تو بس ہے، لیکن وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج جب بھی ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے مسلمانوں کو صحابہ کے بارے میں اگر بولے وہ الگ بذرت ہمارے ہاتھ سے ہوں گا نہیں۔ اور منافقین کیا بولتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ سُفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جائے کہ ان کے جیسے تم رہو، جیسے وہ ایمان لائے ویسے ایمان تم لے کر آؤ، تو منافقین کیا بولے؟ ہاں مخلوق ایسا ایمان لے آنا کیا ہمیں؟ آج ایک مسلمان بولتا نہیں فجر کی نماز کو اٹھو نا، بعض تمہارا بھائی اٹھ کو جاتا ہے نماز کو، ہاں انہیں دیوانا جائیں گا مائیں کیا نماز دین چھوڑ کو جاؤں نماز کو، میں میری حالت انہیں کیا معلوم۔ یہ ہے ایک مسلمان۔ آج ہاں مسلمان برباد ہونے کی وجہ سے کافر نہیں، یہودی نہیں، آج مسلمان خود اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے۔ آج ہم خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ مسجد تعمیر کرے کئی کے واسطے، نماز پڑھنے کے لیے۔ آج نماز پڑھنے میں کتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز سے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کو نماز کو نہیں آ رہے ہیں۔ ہمارے گھر کو برباد کرنے والے خود ہم ہیں، ہمارے دین کو خبر میں دفن کرنے والے ہم ہیں۔ کوئی ہمارے دین کو برباد نہیں کر سکتا، یاد رکھو، کوئی ہمارے قرآن کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے اور اللہ کی دین کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ دین محمدی کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ آج برباد کرنے والا میں۔ آج ہماری حالت، ہمارے گھر کے اندر 10 بچے ہیں یا 2 بچے 3 بچے ہیں، ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون؟ باہر کا آدمی نہیں، خود ہم ہیں۔ ہماری وجہ سے ہمارے گھر میں بربادی ہو رہی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ ویسا ایمان لے کر آؤ تو کیا بولتے؟ ہامخ والے ایمان لے لے گا، ایسا لے لے گا نا، کیا پوچھتے ہیں؟ صحابہ کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ ہم ہامخ والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں ہامخ والے نہیں رہتے، تمہیں لوگ آج ہامخ والے، ان کے ساتھ تمہارے ایمان لانے ہوں گا نہیں۔ وجہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا وطن کو چھوڑو، وطن چھوڑ دیے، مال لٹاؤ، مال لٹا دیے،
اپنے گھر بار کو چھوڑو، گھر بار کو چھوڑ دیے، کہا جنگ کے میدان میں اپنے جان کو دے دو، تو جان کو دینے میں تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اقبال ایسا کرنا کیا بولا۔ آج ہماری حالت بھی ایسی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔ اپنا مسلمان بھائی قرضداری میں ہے، ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہے، ہمارا مسلمان بھائی اپنے بچوں کی کالج کی اسکول کی فیس بننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی آج تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، ہم دینے کے تیار ہیں۔ صحابہ کرتے تھے۔ غلام اگر مسلمان ہونے کی تمنا رکھتا تو ایک صحابی آتے اسے پیسہ دے کر خریدتے تھے۔ کیا ان کا گھر بار نہیں تھا؟ ان کو دل نہیں تھا؟ ان کی خواہشات نہیں تھی؟ ان کو سب کچھ پیارے تھے، مگر سب سے پیارے محمد رسول اللہ تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے سب کچھ لٹایا اللہ کی راہ میں، سب کچھ دینے تیار ہو گئے۔ آج ہماری حاصل ایسی ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھول گئے ہیں۔ دنیا بس، دنیا ہماری اچھی ہوئی تو بس اللہ کے پاس جا کو جواب دے لیں گے۔ ایک مسلمان بولتا ہے، ایک مسلمان عورت کے پاس سے قرض لے لیا، نہیں دے رہا ہے، میرے کو بلائے کے بولے حضرت ذرا فیصلہ کرو کہ بھائی قرض لے لینا، قرض ادا کرنا نہیں، کیا نہیں ٹائم لے لو، دیں گے۔ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو اتنا وہ میں دے لیتا ہوں، بڑی آسانی سے بولتا ہے کہ اس کے بازو گھر میں جواب دوں گا، بولے سب بولتا ہے۔ اللہ کے پاس اتنا، اب وہ عورت، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، وہ عورت فوراً کیا بولی؟ اللہ کے پاس اتنا تمہیں دے لو، حضرت چھوڑا لا، انہیں دینے والا نہیں، اللہ کو جواب دوں گا، بولتا تو مجھے کیا جائیں گا انہیں، اسے چھوڑ دو سے، تو جا با، تو میرا پیسہ کتنا کھاتا کھا، کیا کرتا کر لے۔ ایک مسلمان آسان سے بولنا، آسان سے، یہ حالت۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھائی، کہاں ہے دینے کے واسطے؟ وہ سب کیا بھی ہمارے پاس دینے کے واسطے نہیں، لیکن اپنے بچوں کا سالگرہ دھوم دھام، اپنے بچوں کا ولیمہ دھوم دھام، اپنے بچوں کا رسم و کاج دھوم دھام، مگر مسجد کو چندہ دو نہیں ہے نا۔ پہلی تاریخ کو برابر آیا تھا بھائی، آدمی ہے، 5 تاریخ کو آئے تو 5 تاریخ کو برابر آ جاتا، 10 تاریخ کو آئے تو 10 تاریخ کو برابر تھا۔ کبھی جی آنا، کبھی چاہو تمہارے پاس سے لینا نہیں، گھر میں رکھ کر بچے کو بولتا بابا نہیں ہی بول کو بول، بچہ بھی ہوشیار باہر آ کو بولتا ابا، بولتی ابا نہیں ہی بول کو، ابھی نہیں آیا تھا پکڑ کو مارتا بچے کو، تم اتنا صحیح بولو بول کو بولے، صحیح بولو تو مسجد مصیبت آ کنارے، مسجد کو چندہ دینے میں پیچھے، مدرسے کو چندہ دینے میں پیچھے، زکوٰۃ دینے میں پیچھے، غریبوں کی مدد کرنے میں پیچھے، پھر ہم کہاں سے بول سکتے ہیں مسلمان؟ جو حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی وہ یاد دلا رہا ہوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سچی محبت جو کرتا ہے، ان کے درمیان میں باہمی محبت اگر پیدا ہونا ہے تو سلام کرنا، یہ سلام حقیقت میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا، مطلب کیا؟ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنا، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تکلیف کو سمجھنا، وہ ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ ہمارے اندر کہاں ہے وہ نہیں ہے۔ جتنا بھی بولو، آج ہمارے مسلمان ہیں کہاں ویسے؟ ایک دور تھا حضور کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، آج وراٹ کوہلی کو اپنا ہیرو سمجھ کو بیٹھے، دھونی کو اپنا ہیرو سمجھ کو بیٹھے۔ مذاق نہیں، ایسے کئی ہمارے بچے ہیں جو اپنے گھر کے اندر وراٹ کوہلی کی فوٹو لگا کو رکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ صبح اٹھتی اس کی صورت دیکھنا حضرت، کون انہوں کیا دین نے لگا ہے؟ اسٹیٹس میں دیکھو، میلاد النبی یاد ہے کہ یاد نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے باپ کا سالگرہ یاد ہے کہ نہیں کی، لیکن اس کا سالگرہ برابر یاد اسٹیٹس میں ہمارا مسلمان بچہ بھیجتا، یہ تلیوا ڈونی پرندلال۔ ارے تیری کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ ہمارے ہیرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گائیڈنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں راستہ بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کے ہیرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسلمان یہ سمجھے گا اس وقت دیکھو دین غالب آ جائے گا کافروں پر، پھر مسلمان کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ ہمارے اندر وہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔
وہ نہیں رہنے کی وجہ سے چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، ہمارے اندر اور ایک بھی برائی یہ ہے کہ ساری زندگی اسی فکر میں ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے۔ یہ ایک ہماری بڑی بیماری، اس میں بہت سے لوگ قرضدار ہو کو مرے ہیں۔ بھائی ایسی شادی کر ڈالا، میں میری بچی کی شادی نہیں کرا تو کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، میں ایسا رہا تو لوگ کیا بولیں گے، میں ویسا رہا تو لوگ کیا بولیں گے، میں ایسا کھایا تو لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، اسی فکر میں زندگی گزارتا ہے۔ لوگ آخر میں کیا بولیں گے، سوچ کر دیکھو، آخر میں لوگ کیا بولیں گے، صرف اتنا بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا ہی لوگ بولیں گے۔ جب مر جاتا ہے، اس کی موت کی خبر سنتے ہیں تو بس اتنا بولتا، کیا بولتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کے لیے مت زندگی گزارو، اللہ کے رسول کے لیے زندگی گزارو۔ دیکھو پھر ہماری زندگی، دنیا بھی اللہ ہماری اچھی بنائے گا، خبر بھی ہماری اچھی بنائے گا، اور آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ واسطہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔